تو یہ بھی سنا ہے یا کسی پیر نے بتایا ہے کہ آخر اس نماز کی یہ اتنی رکعتیں کیوں ہیں، کہ فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، پھر مغرب کی 3 ہیں، پھر عشاء کی 4 ہیں۔ اصل وجہ اس کی یاد رکھیں گے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا، توبہ قبول ہو گئی، رات کی ظلمت تھی، تاریکی تھی، تو آپ نے 1 رکعت تو اس تاریکی کی وجہ سے پڑھی، اب صبح نکل آئی تو 1 رکعت صبح کی روشنی کے لیے، شکر کے لیے پڑھی۔ تو یہ 2 رکعت کی ابتدا حضرت آدم سے ہے۔ اس کے بعد ظہر کی 4 رکعت تھی، تو اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کے لیے قربانی کے لیے اللہ نے حکم دیا، بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے، اس پر شکرانے کے طور پر اللہ نے قربانی قبول کر لی، پر جنت سے فدیہ بھی بھیج دیا، انہوں نے یہ 4 رکعت بطور شکرانہ ادا کی۔ پھر یہ ہے کہ عصر اللہ نے نکالا تو اللہ کے شکر میں 3 رکعتیں ادا کی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شکر میں کہ اللہ نے ان کو رسول بنایا، کلمۃ اللہ بنایا، آسمانوں پہ اٹھایا، انہوں نے اپنی الوہیت کی نفی کی، والدہ کی الوہیت کی نفی کی، اللہ کی الوہیت کا اس بات کیا، اس پر انہوں نے 4 رکعتیں ادا کی، تو یہ عشاء کی 4 رکعتیں ہوئیں۔ انہوں نے نفل شکرانے کے طور پہ پڑھی تھی، اللہ کو ان کی عبادت پسند آئی تو حضور کی امت پہ فرض کر دی۔ اللہ اکبر۔ نفلی عمرے میں واجب کے ترک کی وجہ سے دم لازم آیا گیا، مدینے میں جا کے حرام بعد عمرہ ادا کیا۔ میرا بھائی اگر اس عمرے کے بدلے میں جو غلطی کی آپ نے عمرہ ادا کیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس عمرے میں جو واجب چھوڑا ہے اب مدینے سے